الحمد لله والصلاة على أهلها اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، سماج اور معاشرہ کیا ہے؟ ایک ساتھ رہنے سہنے کا نام۔ معاشرہ انسانوں کا ہوتا ہے، جانوروں کا نہیں۔ جانور اکٹھا نہیں رہ سکتے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن انسان یکجا رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ ان کی زندگی کا لطف مل جل کر رہنے میں ہے۔ بہترین معاشرہ وہ ہے جس میں نیکیوں کا بول بالا ہو، عقیدہ اور عمل کی پختگی ہو، اتحاد و اتفاق ہو، ایثار و قربانی ہو، ہمدردی و غمگساری ہو، متانت و سنجیدگی ہو، شرم و حیا، عفت و پاک دامنی ہو، تقوی و طہارت ہو، نظافت و نزاہت ہو، سکون و طمانینت ہو، مسرت و شادمانی ہو، حق پرستی اور حق شناسی ہو، حق گوئی و بے باکی ہو، سخاوت و دریا دلی ہو، جرأت و ہمت ہو، امانت و دیانت ہو، شفقت و رحمت ہو، ایفائے وعدہ ہو، خوف خدا ہو، امن و امان ہو، صلابت ایمان، قوت ارادی اور سلامتی فکر ہو۔ مسلمانوں کا معاشرہ صحت مند اور تندرست جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ نہ اسے لو لگے، نہ گرم سرد ہوائیں، نہ خزاں کے جھٹکے، نہ کسی کی عمل جراحی، نہ وہ سڑے نہ گلے، نہ اس میں گندگی ہو، نہ بدبو پھیلے، نہ پیپ و خون کی آلائش، نہ پھوڑا، نہ پھنسی، نہ میل، نہ کچیل۔ لیکن سچ بتائیے اور خدا لگتی کہیے کہ آج مسلم معاشرہ ایسا ہے؟ سوچئے، اگر کسی کے بدن پر پھوڑا نکل آئے تو کیا وہ اس کا علاج نہ کرے گا؟ پیپ و خون رس رہا ہو، زخموں سے بدبو پھیل رہی ہو تو اسے صاف کر کے نشتر چلا کر مرہم پٹی نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ پھر آج مسلم معاشرہ جس سب و حالی کا شکار ہے، جو بگاڑ و فساد اس کی رگ و پے میں پھیل چکا ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ گندگی پر گندگی پھیلے، ایک زخم سے دوسرا زخم ہو جائے، بدبو بڑھتی جائے، تعفن ہو، جسم زخموں سے چور ہو، بدن لاشیں بے جان بن چکا ہو، مگر پرواہ نہ ہو۔ کیا مسلمان کی شان یہی ہے؟ مسلم معاشرے کو آلائشوں سے آلودہ کس نے کیا؟ اسے بیماری کیسے لگی؟ وہ کیا اسباب ہیں جو اسے گن کی طرح کھا رہے ہیں، جونک کی طرح لپٹ کر لہو چوس رہے ہیں؟ اس کے پھوڑے اور زخم ناسور بن چکے ہیں۔ ہمیں اسی ناسور کا علاج تلاش کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ کہیں ایمانی و اخلاقی زوال ہے، کہیں عقیدے کی کمزوری اور مداہنت، کہیں ارکان اسلام سے دوری ہے، کہیں دین بیزاری، کہیں ترک سنت ہے، کہیں غیروں کی نقل، کہیں بخل و جہالت ہے، کہیں غیر اسلامی رسم و رواج، فرسودہ خیالات، طرح طرح کی خرافات، شادی بیاہ کی تقریبات میں خود نمائی اور فضول خرچیاں، دوسروں کی حق تلفی، خود غرضی اور مفاد پرستی، ایک دوسرے سے عداوت و شقاوت، بغض و کینہ اور حسد، ایک دوسرے کا تمسخر اور استہزاء، دوسری طرف خود بینی اور خود ستائی، ایک طرف زبردست، ایک طرف زرپرستی اور دنیا طلبی، دوسری طرف رشوت کی گرم بازاری، بے محابہ سودی لین دین، کہیں عیش کوشی اور عیش پرستی ہے، کہیں تناسانی اور اقربا پروری، کہیں بے شرمی اور بے حیائی ہے، کہیں بے پردگی اور بے حجابی، آپس میں بدامنی، اختلاف و انتشار، دوسروں سے میل ملاپ، دوستی، حاضر باشی اور یارانہ، اپنوں کی جڑ کھودنا، دوسروں کو سر پر بٹھانا، کہیں نشہ خوری ہے، کہیں شراب نوشی، کہیں سٹا، جوا اور لاٹری ہے، کہیں چوری، ڈکیتی، ظلم و زیادتی اور خون ناحق کا ارتکاب، رہی صحیح کثر ٹی وی، وی سی آر اور سینیما اور موبائل نے پوری کر دی، فحش فلمی گانوں اور عریانیت کا وہ سیلاب امنڈ آیا کہ خدا کی پناہ۔ معاصی و منکرات اور برائی اور فحاشی کے رستے ہوئے ناسور
کیا مسلم معاشرہ ان سے آلودہ نہیں ہے؟ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد حیراں ہے کہ اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ ہمارا شعور کب بیدار ہوگا؟ ہم کب جاگیں گے؟ معاشرہ جل رہا ہے، ہر گھر میں آگ لگی ہے، گلی گلی شور